کی لمبائی، ایک تو اس میں موٹی سی بات تو یہ سمجھ لینا، چھوٹا ہو بڑا ہو لمبا ہو کیسا ہو، آپ نے باندھ لیا اتباع سنت کی نیت سے، سنت کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسنون لمبائی یہ بھی کتابوں میں آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 ہاتھ تھی۔ ابھی عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ سفر و حضر کے صافہ بھی کہتے ہیں اس کو، عمامہ کی لمبائی 7 ہاتھ ہوتی تھی اور چوڑائی 1 ہاتھ۔ ہاتھ سے کیا مراد؟ یہ ہوتی ہے بالشت۔ اس زمانے میں فٹ گز میٹر یہ چیز ہوتی تھی نہیں، تو بالشت سے ناپ لیتے تھے، انگلیوں سے ناپ لیتے تھے، یا پھر ہاتھ ہوتا تھا یہ ہاتھ ملا کے کونی تک، تو 7 ہاتھ اور 10 ہاتھ یہ 2 روایتیں آئیں۔ تو بہرحال عید والے دن بڑے تیار ہو کے جاتے، تو بھائی پھر نبی علیہ السلام کی بات بھی سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ رنگ کا عمامہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں استعمال فرماتے تھے اور شملہ پشت کی جانب ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام کسی کو کہیں خاص جگہ پہ بھیجتے تو بھی عمامہ باندھا کرتے تھے۔ جیسے علی رضی کو آپ نے خیبر کے معرکے میں جب بھیجا، غزوہ خیبر میں، تو اس وقت آپ نے سیاہ عمامہ باندھا اور پھر بھیجا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عمامہ سفید تھا، سفر میں بھی پہنا ویسے بھی پہنا، تو سفید رنگ کا عمامہ بھی آپ پہنتے تھے، سفر میں بھی پہنتے تھے۔ اچھا، یہ 2 رنگ تو پکے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، بلیک سیاہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے زرد رنگ کا عمامہ بھی پہنا، لیکن اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بالکل ابتداء اسلام کی بات ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرخ اور زرد رنگ کو استعمال نہیں کرتا۔ بالکل ابتداء میں استعمال ہوا ہے، لیکن بعد میں آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری شریف کی کہ مردوں کو زعفرانی رنگ سے بھی منع فرمایا۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عمامہ وغیرہ کے زرد رنگ کی جو روایتیں ہیں وہ ممانعت سے قبل کی ہیں۔ تو 2 ہی رنگ ثابت ہیں، بلیک اور وائٹ۔ تیسرا رنگ زرد کے بارے میں ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں منسوخ ہونے کی اور اس کے منع ہونے کی روایت بھی آ چکی ہیں۔ تو ٹوٹل 3 رنگ ملے، ان 3 میں سے بھی ایک کینسل ہو گیا، تو 2 ہیں جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام جب کسی کو کسی مہم پہ بھیجتے، کسی کا حاکم بناتے، ولی بناتے، گورنر بناتے، تو بھی اس کو عمامہ پہنایا کرتے تھے۔ آج کوئی آپ کو نظر آیا کونسلر علاقے کا یا کوئی وزیر کیا عمامہ پہنا ہوا سنت بن کے؟ ذرا غور کرے نا۔ ابو امامہ ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی مقام کا والی یا گورنر بناتے تو اس کے سر پہ عمامہ باندھتے اور اس کے کنارے کو دائیں جانب کان کی طرف چھوڑ دیتے، یعنی عمامہ باندھا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اب عمامہ باندھنے کا طریقہ، صحابہ کو کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے، ایک ایک بات کو نوٹ فرمایا، کتنا دیکھتے ہوں گے۔ یہاں تک میں تو حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک اور ریش مبارک، داڑھی مبارک میں ملا کر کل بال جو وائٹ کلر کے تھے سفید، وہ 20 نہیں تھے، یعنی 20 سے کم تعداد تھی۔ کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے، کتنا دیکھتے ہوں گے کہ بال تک گن لیے کہ کتنے سفید ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جیسے آج کل کے لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ملے جس کو داؤ اپنائے، ہر وقت دماغ لڑکیوں کی طرف۔ تو صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ اب عمامہ کیسے باندھیں؟ فرمایا کہ عمامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، اور پاجامہ، پتلون، پینٹ، شلوار یہ بیٹھ کر پہننی چاہیے، سنت ہے۔ عمامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، پاجامہ شلوار بیٹھ کر پہننا سنت ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف پیدا کرے تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ لکھا ہے جلد نمبر 5 میں کہ اگر کوئی عمامہ بیٹھ کر پہنے تو اس کی حافظے میں کمزوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی شلوار وغیرہ کھڑے ہو کر پہنے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔
یہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، زرقانی جلد 5 میں. اور عمامہ سنت ہے خاص طور سے نماز کے وقت، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے.